السلام علیکم۔ پروگرام نائٹ ایڈیشن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، بڑھتی ہوئی مہنگائی، بے روزگاری، انتظامی معاملات میں غفلت اور ناتجربہ کاری، شاید یہ وجوہات ہیں جن کو لے کر اپوزیشن جماعتوں نے گزشتہ سال سے ہی یہ دعوے کرنا شروع کر دیے تھے کہ سال 2020 ہے یہ عام انتخابات کا سال ہے، جبکہ ان ہاؤس چینج کی باتیں بھی جو ہے نا وہ اب تک ہو رہی ہیں، لیکن ابھی تو 2020 کی شروعات ہے۔ آگے دیکھتے ہیں کہ اپوزیشن کے جو دعوے ہیں کس حد تک سچے ثابت ہوتے ہیں۔ دوسری طرف سیاسی جو تجزیہ کار ہیں وہ یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ حکومت کے لیے بہت ساری مشکلات پیدا ہو رہی ہیں یا پھر مصنوعی طریقے سے پیدا کی جا رہی ہیں تاکہ یہ جو حکومت ہے یہ ڈیلیور کرنے میں ناکام رہے۔ اچانک حکومت کے سب اتحادیوں کا ایک ساتھ میں ناراض ہو جانا، مطالبات پورے کرنے کا جو ہے نا وہ مطالبہ بھی ایک ساتھ کرنا، وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی تبدیلی کے لیے وزیر اعظم پر دباؤ ڈالنا، اور اب پھر اچانک آنن فانن آٹے کا ایک بحران پیدا ہو جاتا ہے جس اس صورتحال پر عوام جو ہے وہ شدید پریشان ہو رہے ہیں، اور حکومت مخالف جو ہے کہہ رہے ہیں کہ ایک نئی لہر جو ہے نا وہ لوگوں کے دلوں میں ابھر رہی ہے، لوگ حکومت مخالف باتیں کرنے لگ گئے ہیں۔ جمعے کے روز سے اچانک ملک میں شروع ہونے والا آٹے کا بحران حکومتی دعووں، بیانات اور نوٹسز کے باوجود اب تک جاری ہے۔ وفاقی حکومت اسے اپنے خلاف سازش قرار دے رہی ہے، ساری ذمہ داری سندھ حکومت پر جو ہے نا وہ وفاق ڈال رہی ہے، جبکہ اپوزیشن جماعتیں بھی اس پر پوائنٹ سکورنگ کر رہی ہیں۔ کافی عرصے سے ملک کے معاملات پر گفتگو کرنے والے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے کل لندن میں میڈیا سے بات کی اور یہ کہا کہ حکومت بتائے کہ ملک میں تاریخی گندم بحران اور آٹے کی قیمت میں اضافے کی وجوہات کیا ہیں۔ قوم کو بتایا جائے کہ گندم کا سٹاک کہاں گیا، کہاں سمگل ہوا، کہاں غائب ہوا، اس کا ذمہ دار کون ہے، گندم اور آٹے کے بحران سے فائدہ کون اٹھا رہا ہے۔ لیکن اس ساری صورتحال میں حکومت کا موقف سب سے الگ ہے۔ وفاقی وزیر خسرو بختیار یہ کہتے ہیں کہ حکومت کے پاس گندم کے وافر ذخائر موجود ہیں، بحران مصنوعی ہے، لیکن زمینی حقائق کچھ اور ہی کہانی سنا رہے ہیں۔ حکومت نے نیشنل فوڈ سیکیورٹی اینڈ ریسرچ کی وزارت کے اضافی گندم کے غلط تخمینوں کو دیکھتے ہوئے 2 سے 4 لاکھ ٹن گندم برآمد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ابھی ہمیں یہی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ایک طرف خسرو بختیار صاحب کہتے ہیں کہ مصنوعی بحران ہے، اگر مصنوعی بحران ہے تو اس کو ختم کریں، تو پھر دوسری طرف سے گندم آپ لوگ جو ہے نا وہ امپورٹ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے، یہ سارا بحران کیسے پیدا ہوا، میں اس پر بات کروں گی۔ مجھے جوائن کیا ہے اس وقت وزیر خوراک پنجاب سمیع اللہ چودھری صاحب میرے ساتھ ہیں، اور صدر فلاورز ملز ایسوسی ایشن پنجاب عاصم رضا صاحب نے مجھے جوائن کیا ہے۔ میرے دونوں مہمانوں کو السلام علیکم اور بہت شکریہ۔ سمیع اللہ صاحب میں آپ سے شروع کرتی ہوں۔ سمیع اللہ صاحب، بڑی عجیب لگ رہا ہے، وفاق جو ہے وہ ذمہ داری سندھ پر ڈال رہا ہے، سندھ ذمہ داری ڈال رہا ہے وفاق پر، اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ یہ مصنوعی بحران ہے، یہ جان بوجھ کر پیدا کیا گیا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا اس سے فائدہ کون اٹھا رہا ہے۔ تو ذرا یہ بتائیے گا، ہمیں تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ ہم خود کفیل ہیں گندم کی پیداوار میں، گندم برآمد کرنے والا ملک جو ہے وہ بحران کا شکار کیسے ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہاں پنجاب کہاں ایگزسٹ کر رہا ہے؟ میرے پاس تو پنجاب کی ذمہ داری ہے، مجھے آپ نے سندھ کا ذکر بھی کر دیا، وفاق کا ذکر بھی کر دیا۔ وفاق میں بھی آپ لوگ بیٹھے ہوئے، آپ لوگوں کی حکومت بیٹھی ہوئی ہے نا، تو ذرا الحمدللہ جی فیکٹس اینڈ فگرز تو آپ کے پاس ہوں گے نا کہ اس وقت صورتحال ہے کیا؟ میں جی بالکل الحمدللہ۔ ایک تو میں سب سے پہلے یہ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے کرم و فضل سے پنجاب حکومت کے پاس پنجاب کے استعمال کے لیے نئی فصل آنے تک حکومت کے پاس ذخائر موجود ہیں، گندم کے وافر مقدار میں الحمدللہ ذخائر موجود ہیں۔ اچھا، پنجاب میں نہ تو آٹے کا کرائسس ہے، نہ گندم کا کرائسس ہے۔ پنجاب میں اللہ کے کرم و فضل سے گندم اور آٹے کے حوالے سے کوئی ایشو نہیں۔ ٹھیک ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیوں ایشو نہیں؟ اس لیے کہ پنجاب حکومت نے جب پرکیورمنٹ کا سیزن تھا، جب پرکیورمنٹ ہو رہی تھی، تو کاشتکار کا ایک ایک دانہ اس کا جو صحیح معاوضہ تھا، صحیح معاوضے، صحیح قیمت ادا کر کے عزت کے ساتھ کاشتکار سے ایک ایک دانہ ہم نے جمع کیا۔ ہم نے اپنی پرکیورمنٹ کمپلیٹ کی، اور جن صوبوں نے اپنی پرکیورمنٹ کمپلیٹ کی وہاں یہ ایشوز پیدا ہو رہے ہیں۔ اچھا، اب چونکہ پنجاب ہمیشہ سے باقی صوبوں کو فیڈ کرتا رہا ہے، پنجاب ایک بڑا بھائی ہے باقی صوبوں کا، اور پنجاب کی جو یہ ذمہ داری ہے پنجاب وہ ادا کرتا آ رہا ہے، کر رہا ہے، اور ادا کرتا رہے گا۔ جس طرح آج کے پی کے کو 5000 ٹن گندم جو ہے وہ دینے کا فیصلہ ہو گیا ہے،
اور انشاءاللہ تعالی باقی بھی جس کسی صوبے کو کہیں ضرورت ہوگی تو پنجاب اپنا رول پلے کرے گا. تو نان بھائی اب ہڑتال جو ہڑتال پر ہے وہ ہڑتال ان کی ختم ہو جائے گی؟ ظاہر ہے 60 سے 70% ضروریات تو نہیں, پنجاب پوری کرتا ہے. وہ کے پی کے کی جو ایسوسیشن تھی انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا اور انہوں نے وہ اپنی, میرا خیال جو میری انفارمیشن ہے کہ انہوں نے اپنی جو کال ہے وہ واپس لے لی. اچھا, جو سندھ کا مسئلہ تھا وہ یہی مسئلہ ہے جو سامنے آ رہا ہے کہ انہوں نے وقت پر وفاق سے گندم خریدی نہیں, یہ صوبوں کے درمیان ایک مس مینجمنٹ بھی ہوئی ہے؟ نہیں, دیکھیں دو چیزیں ہوئی ہیں سندھ میں, 2 چیزیں ہوئی ہیں سندھ میں. ایک تو انہوں نے گندم پر نہیں کی, دوسرا ان کے ہاں ایک سکینڈل سامنے آیا جو اخبارات کے ذریعے اور میڈیا کے ذریعے جو انفارمیشن ملی کہ وہاں جب نیب نے ریڈ کیا گندم کے سٹاکس پہ تو وہاں گندم کی آدھی بوری جو تھی اس میں ریت اور مٹی وہاں سے ملی اور آدھی بوری جو تھی اس میں وہ گندم تھی. تو وہاں تو کچھ اس قسم کے ایشوز تھے, اس لیے ان کے ایک تو انہوں نے پروکیورمنٹ نہیں کی, جو ان کے پاس سٹاکس تھے وہ سٹاکس پورے نہیں تھے, جس وجہ سے سندھ کو اس صورتحال کا سامنا کرنا پڑا. اب یہ پاسکو کی ذمہ داری ہے, پاسکو ایک وفاقی ادارہ ہے, اس کی ذمہ داری ہے کہ جو بھی صوبہ ڈیفیشنسی میں ہو اس کی ڈیفیشنسی پوری کرے. یہ اس کو اتنا بڑا ہوا بنایا جا رہا ہے کہ جناب امپورٹ گندم کیوں کی جا رہی ہے. امپورٹ, بھائی امپورٹ آپ کر کے رکھ لیں, اگر آپ کی استعمال ہو گئی تو ویل اینڈ گڈ, اور اگر استعمال نہ ہوئی تو آپ اس کو رکھ سکتے ہیں, آپ کے پاس سرپلس ہونا کوئی بڑا جرم نہیں ہے. یہ بھی مان لیا, ٹھیک ہے, گندم کا نہ ہونا زیادہ تکلیف دہ بات, وافر مقدار ہے یہ بھی مان لیا. تو پھر یہ قیمتیں کیوں بڑھی ہیں؟ پھر اگر یہ سب کچھ نارملائز ہو جائے گا تو پھر آپ لوگ یہ گارنٹی دیتے ہیں کہ یہ قیمتیں اسی پرانی قیمت پر واپس آ جائیں گی؟ دیکھیں پنجاب میں جو حکومت جو گندم فراہم کر رہی ہے اس گندم کی آٹے کی قیمت قطعاً نہیں بڑھی. اور میں آپ کو مثال سے واضح کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں کل جب یہ پرسیپشن ڈیولپ کرنا شروع کی ایک مخصوص طبقے نے کہ جناب پنجاب میں بحران, پنجاب میں بحران, ہم نے وہ پرسیپشن ناکام کرنے کے لیے ہم نے سیلز پوائنٹ قائم کیے. ہم نے پورے پنجاب میں 367 سیلز پوائنٹ قائم کیے, ہم نے 181 ٹرکنگ سٹیشنز قائم کیے, اور ماڈل بازارز میں, اتوار بازاروں میں عام آٹا بک رہا تھا. میں نے خود جا کے وہاں پہ مانیٹرنگ کی ہے. سموتھ سیلنگ تھی, سموتھ بائنگ تھی, کوئی وہاں پہ دبڑ گسڑ نہیں تھا, کوئی وہاں پہ انارکی نہیں تھی, کوئی بندے کے اوپر بندہ نہیں چڑھا ہوا تھا. اور جب شام کو ہم نے ایوریج نکالی تو وہ 64% جو آٹا تھا وہ فروخت ہوا. اگر اتنے ہی پنجاب کے حالات اگر ٹائٹ ہوتے تو وہاں تو ایک بوری بھی, ایک 20 کلو کا تھیلا بھی واپس نہیں آنا چاہیے تھا. اور ایک اور بات میں آپ کو بتاتا مہنگا نہیں بک رہا, آپ یہ کہہ رہے ہیں, وہ جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آٹا یہاں مہنگا نہیں ہوا. کی طرف میں آ رہا ہوں. اب میں میری بات کمپلیٹ ہونے دیں. میں یہ کہہ رہا ہوں اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ میری بات کہ وہاں پہ جب سیلز پوائنٹس پہ اور جو ٹرکنگ سٹیشن تھے وہاں پہ جو 20 کلو کا آٹے کا جو تھیلا جو حکومت نے 808 روپے کا دکانوں پہ جو اویلیبل ہے وہ وہاں پہ 790 سے 800 روپے کے درمیان بکتا رہا, اور میرے سامنے بکتا رہا. میں نے خود دیکھا ہے, لوگوں نے بڑے بڑے وہاں پہ پوسٹرز پینا فلیکسز لگا کے ریٹ آویزہ کیے ہوئے تھے. تو میری یہ گزارش ہے کہ ایک الحمدللہ پنجاب میں ہماری ضرورت کے مطابق ہمارے پاس ذخائر موجود ہیں, ہم کے پی کے کو گندم دے رہے ہیں. ہمارے پاس کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ایک ماحول پیدا کیا جائے کہ پنجاب کو میں اگر گندم کی کمی ہے تو اس کے لیے فیڈرل گورنمنٹ اس کو مانیٹر کر رہی ہے. عاصم رضا صاحب, جو صورتحال سمیع اللہ چودھری صاحب بتا رہے ہیں کیا یہ ایسے ہی ہے؟ نمبر 1. نمبر 2, یہ پریکیورمنٹ کے دوران جو ایک کہہ رہے ہیں کہ جو بڑا ایک بحران پیدا ہوا ہے, یا کہہ دیں جو شارٹیج کہہ دیں, قلت کہہ دیں, وہ اس وجہ سے بھی پیدا ہوئی ہے کہ پہلی بار جو آپ لوگوں نے فیڈ ملز کو گندم کو کنزیوم کرنے کی اجازت دی ہے, جو لگ بھگ فگر سامنے آ رہا ہے کہ شاید 8 لاکھ ٹن گندم ان لوگوں کو دی گئی ہے جو فیڈ ملز نے استعمال کی ہے, جس کی وجہ سے یہ بحران پیدا ہوا ہے. کیا یہ بات بھی درست ہے؟ یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے اس بحران کا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ پنجاب میں جس ٹائم پریکیورمنٹ ختم ہوئی اس ٹائم 48 لاکھ ٹن گندم موجود تھی.
اس کے ساتھ پاسکو کے پاس 20 لاکھ ٹن گندم تھی. سندھ فوڈ ڈپارٹمنٹ نے اس دفعہ پروکیورمنٹ نہیں کی, لیکن ان کے پاس سابقہ کیری فارورڈ جو سا تھا وہ 8.25 لاکھ ٹن کے قریب تھا. اور اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو کے پی کے اندر 1.25 لاکھ ٹن اور 50 یا 60 ہزار ٹن کے قریب بلوچستان کے پاس تھا. آل ٹوگیدر اگر اس کو ایوریج آؤٹ کریں تو یہ 75-76 لاکھ ٹن سٹاکس موجود تھے. اگر ہم سابقہ سال کو چھوڑ دیں اور ویسے 10 سالوں کی ایوریج نکالیں تو 55 سے 60 لاکھ ٹن پر اینم کنزمپشن ہے ہمارے ملک کی. اب اس حوالے سے تو ہم 15-16 لاکھ 18 لاکھ ٹن سرپلس میں تھے, لیکن جو مارکیٹیبل سرپلس ہے وہاں پہ جو آپ نے فیڈ ملز کی بات کی وہ میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ پہلی دفعہ چونکہ سیکٹری فوڈ جو تھے پنجاب کے انہوں نے الاؤ کیا اور وہ حکومت کے نالج میں بھی نہیں تھا, اور وہ فیڈ ملز کی جو یہ کھپت تھی 8 لاکھ ٹن کی, اس نے یہ مارکیٹ ڈیفیسٹ کریٹ کیا ہے جو اوپن مارکیٹ کا ہے. گورنمنٹ کے پاس اپنی فوڈ سیکیورٹی یا جتنا کنزیوم ہونا تھا وہ سٹاکس اویلیبل ہیں, چاہے وہ وفاق میں پاسکو ہو یا فوڈ ڈپارٹمنٹ پنجاب ہو. سندھ کے بارے میں بھی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ انہوں نے پچھلے 3-4-5 سالوں کو دیکھتے ہوئے گندم نہیں خریدی کہ ہر سال گندم لے رہے تھے, اور الٹیمیٹلی انہیں چونکہ سرپلس رجیم چل رہی تھی سبسڈی دے کے ایکسپورٹ کرنا پڑ رہا تھا ریبیٹ پہ, تو انہوں نے اپنا وہ فائنینس ڈیفیسٹ یا اس پہ ایکسپینس کو کٹ شارٹ کرنے کے لیے کہ ہمارے پاس اپنے فوڈ سیکورٹی کے سٹاکس موجود ہیں. کیسے مچ گئی پھر میڈیا پہ بھی, ہر جگہ حکومتی وزیر صفائیاں دے رہے ہیں آ کے میڈیا پہ, اتنی ہلچل کیوں مچ گئی پھر؟ جی دیکھیں, آج بھی پنجاب کے پاس 23-23.5 لاکھ ٹن کے قریب گندم موجود ہے, جبکہ جب سیزن اینڈ کرے گا اور نئی فصل آئے گی تو پنجاب حکومت کے پاس ایک محتاط اندازے کے مطابق 3 سے 4 لاکھ یا 5 لاکھ ٹن گندم ایکسیس میں ہوگی. اس میں کوئی مبالغہ رائی سے میں کام نہیں لے رہا, یہ ایسا ہی ہوگا. اگر ہم آ جائیں پاسکو کے پاس تو ان کے پاس بھی کیری فارورڈ ہوگا اور سندھ کے پاس بھی گندم بچ جائے گی. لیکن پرابلم کہاں آیا؟ پرابلم آیا مینجمنٹ کا. لائک جب پاسکو سے 4 لاکھ ٹن کی ایلوکیشن ہوئی سندھ کے لیے تو بر وقت ٹرانسپورٹیشن نہ ہو پائی. جب ٹرانسپورٹیشن شروع ہوئی تو ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال اور اس کے ساتھ یہ فوگ والے معاملات آ گئے کہ دھند کی وجہ سے گاڑیاں ٹریول نہیں کر پا رہی یا ان کا ڈیوریشن جو ہے وہ بڑھ چکا ہے. لائک جنوری 1 سے لے کے اب تک 90,000 ٹن انہیں ہماری فلور ملز کو سندھ میں دینا تھا, لیکن اب تک جو ٹرانسپورٹ ہوئی اور جو ہماری ملز کو ملا وہ صرف 22,000 ٹن ہے. اب گندم جو سندھ کی اپنی پڑی ہوئی ہے وہ وفاق کے بیچ میں ایک مس مینج ہوا ہے سارا سسٹم, جس کی وجہ سے یہ بحران کیلنگ کرائسس آیا. نہیں دیکھیں, میں یہ نہیں کہتا کہ صوبوں میں ہوا ہے یا وفاق میں ہوا ہے. میں اس سے ہٹتے ہوئے یہ بات کہتا ہوں کہ ایک چیز جو اکیلے نہیں چل سکتی تھی گندم سندھ کی, اس کو بلینڈ ہونا تھا. ان کے اپنے سٹاکس ان کے پاس پڑے ہوئے ہیں. ادروائز تو یہ ہے کہ اکیلا جو سندھ کی گندم ہے اس کو گرائنڈ کر کے مارکیٹ میں مال جا سکتا تھا اگر وہ نئی پروکیورمنٹ کی گئی ہوتی اسی سال. یہ چونکہ پرانی تھی تو اس کے ساتھ نئے مال نے بلینڈ ہونا تھا تو تب مارکیٹ میں جانا تھا. یہ پرابلم بیسک اس چیز کا ہے. گندم تو ابھی بھی سندھ میں پڑی ہوگی, لیکن نہ چلنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کی کوالٹی چونکہ 2 سال پڑے. ہم تو ایکسپورٹ کرتے ہیں. دیکھیں, یہ جو امپورٹ کی بات ہے یہ ہم نے ڈیمانڈ کی تھی آج سے 3 مہینے پہلے یا 4 مہینے پہلے, جب ہمارا افغانستان کا ایک جو روٹین کا بزنس ہے وہ ڈسٹرب ہوا تو ہم نے وفاق سے ایک ریکویسٹ کی تھی کہ آپ ہمیں 3 لاکھ ٹن باہر سے منگوانے دیں تاکہ ہم لیکن وہ ہو ڈیوٹی فری. چونکہ یہ نہ ہو کہ ہم منگوائیں 60% ڈیوٹی پے کریں اور اس کے بعد اپنی ڈیوٹی کے پیسے لینے کے لیے ہماری ملز جو سی ہیں وہ خوار ہوتی رہیں. تو اس کو ایگزیمپٹ کیا جائے اور ڈیوٹی فری گندم آنے دی جائے. $250 میں اگر گندم آئے گی تو ہماری ایکسپورٹ $350 یا $400 میں ہوگی. تو وہ ایک فارن ایکسچینج ملک میں لانے کا ذریعہ بھی ہوگا اور لوگوں کو روزگار بھی ملے گا, اور ہمارے ملک میں ایک انفراسٹرکچر پورا موجود ہے جو اس پہ بینیفٹ لیا جا سکتا ہے. جس طرح ٹیکسٹائل سیکٹر کو آپ بینیفٹ کرتے ہیں مختلف چیزیں دے کے, ہمارا سیکٹر ایسا ہے کہ اس کو بغیر کچھ دیے آپ صرف جو آپ نے ڈیوٹی واپس ایکسپورٹ کرنے کے بعد ہمیں پے کرنی ہے. ہماری ریکویسٹ یہ تھی کہ اس کو آپ ویو کر دیں کہ ہم گندم منگوائیں فار ایکسپورٹ پرپز. تو یہ وہی جو ہماری ریکویسٹ تھی اس پہ اپروول ہوئی.
لیکن اس پہ یہ ایکسپورٹ کے لیے نہیں کہا گیا کہ آپ کو دے رہے ہیں, وہ لوکل مارکیٹ کے لیے شاید جو آپ نے بات کی آ رہی ہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. سمیر صاحب میرے ساتھ ہیں, عاصم رضا صاحب میرے ساتھ ہیں. میں دونوں مہمانوں کا شکریہ. مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے, واپس آتے ہیں ایک وقفے کے بعد. آٹے کا بحران اور اپوزیشن کی تنقید, اپوزیشن اس سارے معاملے کو کیسے دیکھ رہی ہے, بات کروں گی. مجھے جوائن کیا ہے سابق گورنر سندھ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما محمد زبیر صاحب نے. السلام علیکم, بہت بہت شکریہ زبیر صاحب آپ کا. زبیر صاحب, افواہیں جو گردش کر رہی ہیں کہ تحریک انصاف کی حکومت کو کوئی خطرہ ہے, کوئی کہہ رہا ہے 2020 مڈ ٹرم الیکشنز کا سال ہے, کوئی کہہ رہا ہے ان ہاؤس چینج آئے گا, پھر ایک دم اتحادی بھی ناراض ہو جاتے ہیں, مطالبات بھی سامنے آ جاتے ہیں, پھر آنن فانن ایک آٹے کا بحران جو ہے نا وہ سامنے آ جاتا ہے. اپوزیشن کڑی تنقید کر رہی ہے. یہ کسی کی سازش ہے یا حکومت کی اپنی ناکامی ہے, نااہلی ہے؟ ایک تو آپ کا بھی سوال بھی فیسینیٹنگ ہے کہ کر دی جاتی ہیں یا ہو جاتی ہیں. کمال ہے. حکومت میں جب آپ ہوتے ہیں تو آپ کو ناکام بنانے والے بھی بہت لوگ تیار ہوتے ہیں. یہ تو کوئی حکومت ایسی, مطلب اصل میں پی ٹی آئی کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو جب حکومت ملی تھی تو کلین سلیٹ جو دنیا میں آج تک کبھی کسی پارٹی کو نہیں ملی. بھائی ظاہر ہے چیلنجز ہوتے ہیں, سخت ترین ایشوز ہوتے ہیں. 2008 میں ڈیفرنٹ ایشوز تھے, 2013 میں ڈیفرنٹ ایشوز تھے, 2018 میں ڈیفرنٹ ایشوز تھے. ہمیشہ ایسے ہوگا. اگر عمران خان یہ سجیسٹ کر رہا ہے کہ وہ 30 سال بھی رہیں گے اور اس کے بعد جب چھوڑ کے جائیں گے تو بالکل کا ماحول ہوگا, تو ایسا نہیں ہوگا. تو کر دیا جاتا ہے. ظاہر سی بات ہے آپ کے اوپوننٹس بھی ہوتے ہیں, مافیاز بھی ہوتے ہیں. آپ کا کام کیا ہوتا ہے؟ وابڈا میں کیا مافیاز کا نہیں پتا تھا؟ کیا باقی شوگر مافیا کا نہیں پتا تھا؟ کیا دوسرے مافیاز کا نہیں پتا تھا؟ تو آپ کا کام ہوتا ہے کہ آپ حکومت, گورننس کہتے ہیں کس کو ہیں؟ گورننس اسی کو تو کہتے ہیں کہ آپ کا کنٹرول ہو, یو آر آن ٹاپ آف تھنگز. اب دوسری بات یہ, فیصلے دیکھیں نا, فیصلے کون کرتا ہے چینی کے حوالے سے یا آٹے کے حوالے سے؟ اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی آف دی کیبنٹ. ٹھیک ہے, کیبنٹ میں کون جا کے پریزنٹیشن کرتا ہے؟ جہانگیر ترین. آج بھی آپ دیکھیں گے سب سے زیادہ ویزیبل آدمی کون ہے ویٹ کے بحران کے حوالے سے؟ جہانگیر ترین. اس کا کام کیا ہے؟ اس کا عہدہ کیا ہے؟ وہ بیٹھ کے فیصلے کر رہا ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ نے یہ فیصلہ کیا, آپ پچھلے 8 مہینے کی 6 مہینے کے آپ دیکھیں تو بالکل وزیر اعظم صاحب کو بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ بڑا زبردست ماحول ہے. ابھی ایک طرف تو آپ ایکسپورٹ کر رہے تھے, دوسری طرف ابھی آپ امپورٹ کر رہے ہیں. تو اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی اس وقت آپ کراچی میں موجود ہیں. اچھا, اس وقت آپ کراچی میں, ذرا پہلے مجھے یہ بتا دیں اس وقت کراچی میں کتنا بحران ہے؟ آٹے کا بحران اتنا ہی ہے جتنا پنجاب میں, جتنا کے پی میں اور بلوچستان میں, بالکل اتنا ہی ہے. تو میں نے آپ کو یہ کہا کہ جو فیصلے ہوتے نا, پلیز انڈرسٹینڈ, فیصلے صوبے نہیں کرتے امپورٹ کرنا یا ایکسپورٹ کرنا. فیصلے کرتی ہے اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی آف دا کیبنٹ, جو فیڈرل حکومت کے نیچے آتی ہے, جو فائنینس ایڈوائزر اس وقت اس کے چیئرمین ہیں. فیڈرل منسٹر سارے صوبے کی کوئی اس میں ریپرزنٹیشن نہیں ہوتی ہے. گورنر اسٹیٹ بینک ہوتے ہیں, سارے اکانومی ریلیٹڈ فیڈرل منسٹرز ہوتے ہیں, سیکٹریز ہوتے ہیں, سو آن. تو وہ فیصلے کرتے ہیں چین والے, ہر سٹاک کے حوالے سے وہ فیصلے کرتے ہیں کہ جی کم ہے زیادہ ہے. وہ آگے کا جائزہ لیتے ہیں کہ اگلے 2-3 مہینے میں کیا ہونے والا ہے. یہی ان کا کام ہوتا ہے. تو پھر آپ اس کو نااہلی کہہ دینا, پھر یہ سمجھ لینا کہ نااہلی کی وجہ سے ہوا ہے. پھر یہ کہ بحران سے فائدہ کون اٹھا رہا ہے یا بحران پیدا کیا گیا, پھر یہ کہہ دیں کہ نااہلی کی وجہ سے ہوا ہے, ناتجربہ کاری کی وجہ سے ہوا ہے. جہانگیر ترین فور فرنٹ پر ہے اور پشت بنائی ان کی عمران خان کرتے ہیں. اور کون ہے بھائی؟ ذمہ داری آپ اسی پر ڈالتے ہیں جن کے پاس فیصلہ سازی ہوتی ہے. اگر جس کے پاس فیصلہ سازی نہیں ہو, اب مجھے صرف یہ بتائیں کہ اچھا, اب پھر دوسری بات یہ کہ جہانگیر ترین جب ایم کیو ایم کے یہاں آئے تھے اور ان سے پوچھا گیا, وہاں 4 فیڈرل منسٹرز کھڑے ہوئے ہیں, جواب کون دے رہے ہیں آٹے کے بحران پر؟ جہانگیر ترین. بھائی جہانگیر ترین کا کیا تعلق ہے؟ باقی جو فیڈرل منسٹرز ہیں وہ رسپانسبل نہیں ہیں, ان کو نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے. ہاؤ ہیز جہانگیر ترین ڈیسائیڈڈ؟ آج پنجاب حکومت کے چیف منسٹر وہ میٹنگ چیئر کر رہے ہیں اور جہانگیر ترین بیٹھے ہوئے. ایک ہوتا ہے نیگلیجنس, اور نیگلیجنس کی بھی آپ کرمنل نیگلیجنس اگر آپ کہتے ہیں کہ جان بوجھ کے نہیں کیا گیا. لیکن میرا تو کوشچن یہ ہے کہ ہو سکتا ہے جان بوجھ, جب آپ اتنے پیسے بنا سکتے ہیں, جب آپ کا کلوز ترین ساتھی اسد عمر انویسٹیگیشن کے لیے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہتا ہے پرائم منسٹر ریفیوزز ٹو آرڈر اینی انویسٹیگیشن, اور اس میں بلینز کا فراڈ ہوا تھا.
اب وہ مصنوعی تھا نہیں تھا ہمیں کیا پتا, لیکن اگر آپ ریفیوز کریں گے انویسٹیگیشن تو ہم کہیں گے. اچھا, ابھی عاصم رضا صاحب میرے پروگرام میں تھے, ان سے بھی میں یہ بات کری تھی کہ یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ فیڈ ملز کو آپ لوگوں نے جو گندم کنزیوم کرنے کی اجازت دیا, 8 لاکھ ٹن کا جو فگر ہے وہ سامنے آ رہا ہے, تو یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے کہ کرائسس آیا. وہ بھی اس چیز کو مانے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑی ریزن ہے زبیر صاحب جو فیڈ ملز کو آپ لوگوں نے دی ہے گندم. شازیہ بڑا سمپل سا میں نے آپ کو بتایا, ای سی سی میں اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی میں اسٹاک پوزیشن بتائی جاتی ہے ہر مہینے, ہر میجر آئٹم کی, چاہے وہ آٹا ہو, چاہے وہ چینی ہو, چاہے چاول ہو, یہ جو بھی. آگے پروڈکشن کا بتایا جاتا ہے کہ کتنی پروڈکشن ایکسپیکٹڈ ہے, کب کب ہوگی, اور اس کے بیسس پر پھر آپ فیصلہ, اور کنزمپشن کتنی ہے اس کے بیسس پر آپ فیصلہ, چاہے 8 لاکھ یہاں خرچ ہوا یا نہیں ہوا, فیصلہ کس کو کرنا تھا, رسپانسبلٹی کس کی تھی. یہ کہہ دینا کہ سڈنلی ایک ایسے ارپٹ, یہ تو بالکل ایسے ہے کہ لیڈر لیس ہے یہ ملک, نہ ان کو پتہ ہے کہ کرنا کیا ہے, ایک بحران سے دوسرا بحران. مجھے بتائیں جب 350 روپے کا ٹماٹر تھا تو اس کا بوجھ جو تھا وہ کس کی جیب سے گیا, عوام کی جیب سے گیا. آج جو 70 روپے کلو ہے تو وہ کس کی وجہ سے, آٹا کون پے کرے گا, اس کا خمیازہ کون بھگتے گا, بھگتیں گے. اچھا, اللہ کیسے رہا ہے زبیر صاحب کی اپوزیشن سمجھتی ہے کہ اس حکومت کا جانا جو ہے نا وہ بالکل پکا ہے, یہ حکومت جائے گی, 2020 مڈ ٹرم الیکشن کا سال ہے. شہباز شریف صاحب ان ہاؤس چینج کی بات کریں, بڑے کانفیڈنس سے جو ہے نا اپوزیشن یہ باتیں کری, کیا وجہ اس کانفیڈنس کے پیچھے, کیا یہ وجہ ہے کہ جو پکڑ دکڑ تھی یہ اپنے انجام کو پہنچ گئی, جن کو پکڑا جا رہا تھا وہ ضمانتیں لے کے باہر آ رہے ہیں, حکومت دعوے کرتی تھی ثابت کر نہیں سکی, شہباز شریف صاحب بھی باہر ہیں, نواز شریف صاحب بھی باہر ہیں, ابھی حکومت کیا کرے گی, کچھ نکال تو سکی نہیں ہے, تو یہ کانفیڈنس ہے آپ لوگوں میں کہ اتنی نااہل ہو گئی ہے کہ ان لوگوں نے اب جانا ہی جانا ہے, یہ کانفیڈنس کی وجہ لگ رہی ہے آپ لوگوں کے. ایبسلیوٹلی وہی ایک ہمارے لیے جو سب سے پازیٹیو آؤٹ لک ہے کہ یہ ناکام ہوتی چلی جائے گی اور لوگوں کے لیے. اور میں آپ کو شازیہ یہ بالکل کلیئرلی بتا دوں کہ پرائم منسٹر کو یا تو بالکل مسلیڈ کیا جا رہا ہے, وہ بار بار کہہ رہے ہیں 2020 جو ہے گروتھ کا سال ہوگا اور 2020 جابس کریشن کا سال ہوگا, 2020-2019 سے بہت زیادہ خراب ہوگا. ایک ایسی رپورٹ نہیں, یونائٹڈ نیشنز کا بھی آیا ہے, آئی ایم ایف کا, ورلڈ بینک کا, کسی کا آؤٹ لک دیکھ لیں کہ گروتھ 2%, 2.5% سے زیادہ نہیں ہوگی, وچ از الارمنگ. اور اس کے ساتھ ڈبل ڈیجٹ انفلیشن. پہلے سال میں تقریباً 80 لاکھ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے گئے تھے, اس سال 1 کروڑ عوام اور جائیں گے غربت کی لکیر سے نیچے, جون تک کی بات کر رہا ہوں. 20 لاکھ لوگ جابز لوز کر چکے ہیں, 20 لاکھ جابز اور لوز کریں گے. سو اس میں بہتر یہی ہوگا, پی ٹی آئی کے لیے بہتر ہوگا بجائے کہ ہم ڈیمانڈ کریں کہ وہ اس کو چھوڑ کے ایک مڈ ٹرم الیکشنز کرائیں اور اپنی کارکردگی کے بیسس پر عوام کے پاس. بہت شکریہ. مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما سابق گورنر سندھ محمد زبیر میرے ساتھ تھے. مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے, ناظرین واپس آتے ہیں ایک وقفے کے بعد. ناظرین, وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی ایران, سعودی عرب اور امریکہ کے دورے کے بعد کل وطن واپس پہنچے ہیں. ان دوروں میں سب سے اہم دورہ امریکہ کا تھا, جس میں وزیر خارجہ نے اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں کشمیر کے اجلاس سے منعقد اجلاس میں شرکت کی, اور اس کے بعد امریکی سینٹ کے سینئر اراکین, وزیر خارجہ, امریکی مشیر برائے قومی سلامتی اور دیگر اہم شخصیات سے ان کی ملاقاتیں ہوئیں. ان ملاقاتوں میں شاہ محمود قریشی نے مشرق وسطیٰ میں پائی جانے والی جو کشیدگی ہے اس کو کم کرنے, پھر افغان پیس پروسیس, خطے میں قیام امن کے لیے پاکستان کی کاوشوں, کوششوں, اور اپنا جو ان کا حالیہ دورہ ایران تھا, سعودی عرب, ان سب دوروں سے آگاہ کیا. جبکہ سفارتی تجزیہ کار یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی امریکہ میں مصروفیات دے کر لگتا ایسے ہے جیسے ان کی افغانستان کے مسئلے پر ٹرمپ انتظامیہ سے اہم بات چیت ہوئی ہے, کیونکہ وزیر خارجہ کے دورے کے دوران ہی طالبان کی جانب سے مذاکرات کے دوران امریکہ کے ساتھ 10 روز کی جنگ بندی کی پیشکش بھی کی خبر بھی سامنے آئی, جس کا پاکستان کی جانب سے خیر مقدم کیا گیا. دوسری طرف امریکہ کی معاون نائب وزیر خارجہ ایلس ویلز 4 روزہ دورے پر پاکستان پہنچ گئی ہیں, جہاں وہ افغان امن معاملہ اور دیگر جو اہم امور ہیں ان پر اعلیٰ سطحی ان کی ملاقاتیں ہوں گی. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا افغان امن معاملے پر کیا کوئی بڑی پیش رفت ہوتی ہے یا نہیں. جبکہ 21 سے 23 جنوری تک ڈیووس میں ہونے والے ورلڈ اکنامک فورم کے دوران وزیر اعظم کی صدر ٹرمپ سے بھی ملاقات طے ہو چکی ہے, اور FATF کے ساتھ پاکستان کے مذاکرات بھی کل شروع ہوں گے. سوال یہ ہے کہ کیا وزیر اعظم
FATF کی گرے لسٹ سے نکلنے کے معاملے پر ٹرمپ کو پاکستان کی حمایت کے لیے قائل کر پائیں گے؟ امریکہ کا اس میں کیا رول ہو سکتا ہے؟ امریکہ پاکستان کے لیے کیا کر سکتا ہے اس معاملے پر میں بات کروں گی. مجھے ماہر افغان امور رحیم اللہ یوسف زئی صاحب نے مجھے جوائن کیا. السلام علیکم رحیم اللہ یوسف زئی صاحب. آپ کا رحیم اللہ صاحب، آپ بھی جانتے ہیں کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان جب بھی مذاکرات شروع ہوتے ہیں ہمیشہ کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے. ستمبر 2019 میں کابل حملے کے بعد مذاکرات منسوخ ہوتے ہیں. پھر امریکی صدر نے جو کیمپ ڈیوڈ میں طالبان رہنماؤں سے خفیہ ملاقات کرنی تھی، لیکن اتنی زیادہ ان کو اپنے اندر سے ہی تنقید کا سامنا کرنا پڑا کہ وہ منسوخ ہوئی ملاقات بھی. پھر دسمبر 2019 میں جو بگرام ایئر بیس پر حملہ ہوتا ہے اس کے بعد بھی مذاکرات میں تعطل آتا ہے. اب جو خبریں سامنے آئی ہیں کہ طالبان جنگ بندی کے لیے جو ہے نا وہ راضی ہو گئے ہیں، پیشکش کر دی ہے، تو یہ کتنا پازیٹیو اور کتنی پازیٹیو اہم اقدام ہے، پیش رفت ہے؟ کیا آپ کی بار یہ اتنا آسان ہوگا ان کے لیے اپنی اس پیشکش پر قائم رہنا؟ کیونکہ میرے خیال میں یہ ایک بڑی اہم پیش رفت ہے. طالبان تو ابھی تک انکار کر رہے تھے، ابھی بھی کچھ چیزیں واضح نہیں ہیں، لیکن طالبان اس کے اوپر تیار ہو گئے ہیں کہ وہ اپنے حملوں میں کمی لے کر آئیں گے. وہ اس کو جنگ بندی کا نام نہیں دے رہے، اور یہ بھی ایک بڑی میرے خیال میں اہم ڈیولپمنٹ ہے کہ جب طالبان کے حملوں میں کمی آئے گی تو پھر مذاکرات کے لیے حالات سازگار ہو جائیں گے. یہ امریکہ کا مطالبہ رہا ہے. امریکہ تو پہلے چاہ رہا تھا کہ ایک مستقل جنگ بندی ہو جائے، طالبان نے نہیں مانا، اور پھر امریکہ نے کہا کم از کم آپ اپنے حملوں میں کمی لے کر آئیں. تو طالبان نے کہا کہ سارے فریق پھر اپنے حملوں میں کمی لے کر آئیں گے. طالبان کے زیر قبضہ جو علاقہ ہے وہاں پر امریکہ یا افغان حکومت حملے نہیں کرے گی، اور طالبان افغان حکومت یا امریکہ کے جو زیر قبضہ علاقے ہیں وہاں پر بھی کوئی بڑا حملہ نہیں کرے گی. تو میرے خیال میں ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا. ایک بار جنگ بندی 3 دن کے لیے عید کے موقع پہ ہوئی تھی، اور پھر افغانوں نے اس کا بڑا خیر مقدم کیا تھا. تو میرے خیال میں اس کے بعد یہ ایک کچھ لمبے عرصے کے لیے جنگ رک جائے گی، اور چونکہ تقریباً بات چیت ہو چکی ہے، جو معاہدہ ہے اس کا ڈرافٹ بن چکا ہے. اچھا، لیکن اس سب کے باوجود جو کابل انتظامیہ ہے وہ یہ کیوں سمجھ رہی ہے کہ جنگی کارروائیاں کم کرنے کی جو طالبان نے بات کی ہے یہ دھوکہ دے رہے ہیں؟ کیا ڈاؤٹ ہے کابل انتظامیہ کے ذہن میں جو اس چیز کو ماننے کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے کہ طالبان جنگ بندی کر سکتے ہیں یا اپنی جو جنگی ان کی کارروائیاں ہیں اس کو کم کر سکتے ہیں؟ کیا شک و شبہات ہیں کابل انتظامیہ کے دماغوں میں؟ دیکھیں، اصل میں اعتماد کا فقدان ہے. افغان حکومت طالبان کی حیثیت کو نہیں مانتی. طالبان کہتے ہیں کہ افغان حکومت جو ہے وہ امریکہ کی کٹ پتلی ہے، اس کا کوئی اختیار نہیں ہے، اور وہ اس سے بات چیت کرنے سے انکار کر رہے ہیں. تو افغان حکومت نے تو شرائط عائد کی ہیں کہ پہلے جنگ بندی کریں پھر بات چیت کریں گے. طالبان تو افغان حکومت کو تسلیم ہی نہیں کرتے، تو اس کی شرائط کو وہ کیسے مانیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، افغان حکومت نے 2 باتیں کی تھی. ایک یہ کہ مستقل جنگ بندی ہو جائے، دوسری بات یہ کہ اس سے ثابت ہو جائے گا کہ واقعی طالبان کے جو رہنما ہیں، جو ان کی شورا ہے، وہ جنگ بندی کروا سکتی ہے. واقعی سارے جو طالبان جنگجو ہیں وہ ان کے زیر کمانڈ ہے. طالبان کہتے ہیں کہ ہم کئی بار یہ ثابت کر چکے ہیں، 3 دن ہم نے جنگ بندی کی تھی، کوئی حملہ نہیں ہوا تھا. رحیم اللہ یوسف زئی صاحب، ایلس ویلز جو 4 روزہ دورے پر پاکستان آئی ہیں، ظاہر ہے جہاں امریکہ ایران کشیدگی پر بات ہوگی وہیں افغانستان میں جاری ایک پیس پروسیس ہے اسی پر بات ہوگی، امریکہ طالبان ڈائیلاگز پر بات ہوگی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ کی طرف سے پاکستان سے کوئی مزید اس حوالے سے کوئی مدد مانگی جائے گی، ڈیمانڈ کی جائے گی؟ دوسری طرف آپ جانتے ہیں کہ FATF کا معاملہ جو ہے نا وہ اس کی تلوار لٹک رہی ہے. امریکہ کو افغان پروسیس میں ہماری ہیلپ چاہیے، ہمیں FATF کے لیے ان کی ہیلپ چاہیے. تو ہماری اس وقت پوزیشن ہے کیا بارگیننگ پوزیشن میں ہیں ہم لوگ کہ اپنے بھی مطالبات بنوا سکیں؟ یہ دیکھیں نا، شاہ محمود قریشی امریکہ گئے، اس سے پہلے سعودی عرب و ایران بھی گئے. ایک تو مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کم کرنے کے حوالے سے پاکستان نے کوشش شروع کی ہے. حالانکہ یہ بڑا ہی مشکل کام ہے، لیکن پاکستان نے کوشش تو کی ہے. اور پھر یہ ہے کہ ایلس ویلز پاکستان آئی ہیں.
پاکستان کے معاملات میں ایلس ویلز کا بڑا اہم رول ہے، اور یہ پاکستان میں پہلے سفارتکار بھی رہ چکی ہیں یو ایس ایمبیسی میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی یہ آتی ہیں تو کافی اہم امور کے اوپر بات ہوتی ہے. اب یہ ہے کہ امریکہ ایران کا جو تنازع ہے اس کے اوپر تو بات ہوگی، لیکن امریکہ کے لیے اس سے بھی اہم جو ہے ان حالات میں وہ افغانستان میں امن قائم کرنا ہے اور اپنی فوج کو نکالنا ہے. تو اس کے لیے ٹرمپ نے بھی کہا اور بار بار ایف اے ٹی ایف کی مشکلات سے ہمیں بھی تو نکلنا ہے، ہمارا بھی تو مسئلہ ہے نا. جی بالکل، ہماری بھی کچھ خواہشات ہیں، کچھ مطالبات ہیں. پاکستان نے امریکہ سے براہ راست یہ درخواست کی ہے، گزارش کی ہے کہ آپ ایف اے ٹی ایف سے نکلنے کے لیے پاکستان سے تعاون کریں، اور پاکستان نے یہ بھی کہا ہے کہ افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ پاکستان کے خلاف بھی استعمال نہ ہو. پاکستان نے یہ بھی کہا ہے کہ کشمیر کے معاملے میں امریکہ اپنا کردار ادا کرے. تو پاکستان کے جو مداد ہیں اس کے اوپر ابھی تک امریکہ نے کوئی خاص تعاون نہیں کیا، اور اگر امریکہ پاکستان کی مشکلات کو کم کرنے کے لیے تعاون نہیں کرے گا تو پاکستان بھی میرے خیال میں آگے جا کر اس بات کو سوچنے پر مجبور ہوگا کہ وہ امریکہ سے کہاں تک تعاون کر سکتا ہے اور کرے گا، کیونکہ پاکستان ٹھیک ہے. بہت شکریہ رحیم اللہ یوسف زئی صاحب. ناظرین، تحریک انصاف حکومت کے پہلے ہی دن سے بیوروکریسی کے ساتھ معاملات ٹھیک نہیں چل رہے تھے، لیکن وفاقی حکومت کے ماتحت اداروں کے سرکاری افسران اور ملازمین اس وقت شدید مشکلات کا شکار ہیں. ذرائع سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق وفاقی حکومت کے ماتحت اداروں کے سرکاری افسران اور ملازمین گزشتہ کئی سالوں سے ترقیوں، سینیورٹی اور اضافی کام کی وجہ سے بے پناہ مشکلات کا شکار ہیں اور پریشان ہیں. بیوروکریٹس تو ترقی کے منظم جو ظاہر ہے جو ان کا ایک سٹرکچر ہے اس کے تحت ہر سال باقاعدگی سے اپنا جو حق ہے وہ حاصل کر لیتے ہیں، ان کی ترقیاں ہو جاتی ہیں، مگر نان کیڈر افسران کی اب کہیں پر سنوائی نہیں ہو رہی ہے، ان کی سننے والا کوئی نہیں ہے. ذرائع یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وفاقی وزارتوں اور ڈویژن میں 16,343 افسران اور ملازمین کی بھرتی کے لیے کئی ماہ سے قواعد ہی تیار نہیں کیے جا رہے. 1,623 سرکاری افسران اور ملازمین کے خلاف جاری انکوائریاں کئی سالوں سے زیر التوا ہیں، جبکہ 20,585 افسران کی سینیورٹی کے کیسز بھی نہیں نپٹائے جا رہے، اور اسی طرح 7,209 افسران کی ترقیاں کئی سالوں سے رکی بھی ہوئی ہیں، جبکہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے ذریعے مختلف محکموں میں بھرتی کے لیے 3,459 کیسز بھی التوا کا شکار ہیں. صرف یہی نہیں بلکہ سرکاری افسران وفاقی حکومت کے سامنے انہوں نے غم و غصے کا اظہار بھی کیا ہے، کیونکہ 1,29,301 آسامیاں خالی ہونے کی وجہ سے جو ظاہر ضروری معاملات ہیں ملک کو چلانے کے لیے اس میں دشواری کا سامنا ہے. بعض افسران اور ملازمین اضافی کام کی وجہ سے وہ پریشان ہیں. وزیر اعظم نے ان تمام معاملات کا نوٹس بھی لیا ہے. اب میں بات کروں گی میرے بیورو چیف اسلام آباد سے سہیل اقبال بھٹی سے. بہت شکریہ سہیل آپ کا. سہیل، کیا وجہ ہے کہ حکومت نے شروع میں اس پر فوکس نہیں کیا؟ یہ حکومت کا ایک وتیرہ بن چکا ہے، حکومت معاملات کو نظر انداز کرتی ہے، جب شکایت آتی ہے اپنے اندر سے پھر وزیر اعظم کی آنکھیں کھلتی ہیں اور وہ نوٹس لیتے ہیں. لگتا ہے اس معاملے میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے. جی بالکل شازیہ، ایک بڑا المیہ بن چکا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت وہ تمام تر سلوکتے ہوئے مسائل جن کی جانب وہ توجہ بھی دیتے ہیں، وعدہ بھی کرتے ہیں، اور وعدہ کرنے کے بعد خاموشی اختیار کر لی جاتی ہے. پرائم منسٹر نے وفاقی حکومت کے ماتحت جو ادارے ہیں ان میں اصلاحات کے نام کے حوالے سے خصوصاً انہوں نے ہدایات دیں، اور وزیر اعظم مشیر برائے ادارہ جاتی اصلاحات اور کفایت شعری ڈاکٹر عشرت حسین صاحب کا بنیادی ٹاسک یہی تھا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بہت سی پرپوزل تیار کی، متعدد سمری وفاقی کابینہ کے سامنے پیش کی گئی، لیکن وہ مسائل جو ہمارے اس سٹرکچر کے اندر موجود ہیں، جو ہمارے سرکاری افسران جو کہ نان کیڈر ہیں، یعنی کہ وہ لوگ جو سی ایس ایس کے علاوہ سرکاری عہدوں پر فائز ہوتے ہیں، ان کی بے پناہ مشکلات تھیں. لگتا یہ ہے کہ امور مملکت کے متاثر ہونے کے اندر ایک بڑی وجہ یہ ہے چونکہ ایسے افسران اور ملازمین کی تعداد 51,000 سے زیادہ ہے. یہ سرکاری دستاویز جو ہمیں موصول ہوئے ہیں اس کے مطابق آپ نے تفصیلات تو تقریباً شیئر کی، جتنے نمبر آف آفیسرز ہیں جو مختلف سٹیجز پہ الجھے ہوئے ہیں. اب پرائم منسٹر نے سارے معاملے کا نوٹس لیا. نوٹس کیسے لیا؟ ڈاکٹر عشرت حسین صاحب بدستور موجود ہیں، لیکن پرائم منسٹر کے پی ایم ڈو یونٹ کو کمپلینٹس پہنچی
تمام ملازمین نے پرائم منسٹر کا دروازہ کھٹکھٹایا کہ ہم اوور لوڈ ہیں، ہم کام کے لحاظ سے ہم بہتر طریقے سے اپنی ذمہ داری سر انجام نہیں دے پا رہے. سینکڑوں ملازمین افسران ایسے تھے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جو کی وزارت اور ڈویژن میں 16,343 افسران اور ملازمین کو بھرتی کرنا ہے، اس کے لیے اگر کوئی قواعد و ضوابط نہیں ہے تو پہلی حکومت جو ہے نا وہ نون کی رہی، پیپلز پارٹی، یہ لوگ کن قواعد و ضوابط کے تحت یہ بھرتیاں کرتے تھے؟ دیکھیں ہر مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ ایک جو جنرل کرائیٹیریا وہ موجود ہے، لیکن عمومی طور کے اوپر مختلف وزارتیں ڈویژن جب انہوں نے بھرتی کرنی ہوتی ہے تو وہ اپنی ریکوائرمنٹ بھجواتے ہیں اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو ان سے ایک NOC حاصل کرنے کے لیے. اسٹیبلشمنٹ ڈویژن ان کی تمام ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ آپ نے کیا کرائیٹیریا اڈاپٹ کرنا ہے، کیا طریقہ کار ہونا چاہیے، وہ اس کے اندر مینشن کرتے ہوئے NOC جاری کرتا ہے. اسی کے اندر تمام قواعد و ضوابط طے ہوتے ہیں. لیکن بدقسمتی کے ساتھ یہ 16,000 سے زیادہ ایسے کیسز تھے جن کے لیے بدستور 15 ماہ گزرنے کے باوجود وہاں پر کوئی اس قسم کی ان کو انسٹرکشنز نہیں مل سکی. اب جو ساری ڈیٹیل آپ نے بتائی اس کے اوپر فیصلہ کر لیا گیا ہے. چونکہ پرائم منسٹر تک شکایات پہنچی تھیں، وہ فیصلہ ہم اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں. جن آپ نے رولز کے حوالے سے بات کی، جہاں پر رولز کی وجہ سے بھرتیاں نہیں ہو پا رہی، ان کو 2 ماہ کے اندر رولز مکمل کر کے بھرتی کرنے کا پرائم منسٹر نے حکم دیا ہے اور وفاقی حکومت نے اس کی باضابطہ منظوری دے دی ہے. اس کے ساتھ کچھ لیفٹ اوور پوزیشنز تھیں جن کی تعداد سینکڑوں میں تھی. 45 دن کا ٹاسک دیا گیا ہے، یہ آرڈر جاری کر دیا گیا ہے کہ آپ اس پوزیشنز کو فل کیجئے. اس کے بعد سینیورٹی کے جو کیسز تھے جس کے اندر سینکڑوں کیسز 20,585 افسران کے سینیورٹی کے کیس تھے. 2 ماہ کا ٹائم دیا گیا ہے. پرائم منسٹر نے آرڈر کیا ہے کہ ان 2 ماہ کے اندر سینیورٹی کے کیسز طے کریں. جو ترقیاں رکی ہوئی تھی 7,209 کی، وہ بھی 2 مہینے میں انہیں پروموٹ کر دیا جائے گا، پروموشنز ہوئیں گی. ان کا بھی 2 ماہ کا ٹائم دیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ جی ایگزیکٹلی اور اس کے بعد کچھ مزید بھرتیاں ہونی تھی فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے ذریعے سے. کچھ اداروں کے سٹرکچر کے اندر موجود ہے کہ وہاں پر گریڈ 17 یا 16 کے اوپر اگر اپوائنٹمنٹ ہونی ہے تو آپ نے فیڈرل پبلک سروس کمیشن کو اپنی پوزیشن بھیجنی ہے، وہ ایڈورٹائز کریں گے، امیدواروں کا ٹیسٹ لیں گے اور وہ فائنل کریں گے. ایسے کیسز کے اندر 1 ماہ کا ٹائم دیا گیا کہ اس معاملے کو فیڈرل پبلک سروس کمیشن کو ارسال کریں. سب سے بڑا معاملہ ہے 1,29,301 خالی پوسٹوں کا. اس سلسلے کے اندر بھی پرائم منسٹر نے باضابطہ طور پر منظوری دی ہے کہ 4 ماہ کے اندر 4 ماہ میں اسامیاں خالی پروسیس کو بھی مکمل کیا جائے، مکمل ہوگا اور بھی بھرتیاں ہوں گی. 1,29,000 جو 301 اسامیاں چلیں. اچھی بات تو یہ پازیٹیو یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے آخر نوٹس تو لے لیا نا، جب اب یہ ظاہر ہے اس پر امپلیمنٹیشن بھی شروع ہو جائے گا. بہت بہت شکریہ سہیل بھٹی آپ کا. ناظرین ہمارے آج کے پروگرام کا ایڈیٹوریل حکومت اور اپوزیشن کے درمیان چلتی مفاہمتی سیاست میں سے ایک اور اچھی پازیٹیو خبر تو یہ سامنے آئی ہے. کہا جا رہا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر اور 2 ممبران کی تقرری کے معاملے پر حکومت اور اپوزیشن کے درمیان جو ایک ڈیڈ لاک تھا، بڑی میٹنگز ہوئیں، بڑی بیٹھکیں ہوئیں، اب اتفاق رائے بالآخر ہو گیا ہے. ذرائع سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق چیف الیکشن کمشنر کے لیے حکومت اور اپوزیشن نے سکندر سلطان راجہ کے نام پر اتفاق کیا ہے، جبکہ بلوچستان سے ممبر کے لیے شاہ محمود جتوئی کے نام پر جو ہے نا اتفاق ہوا ہے. اس کے علاوہ سندھ سے ممبر کے لیے نثار دورانی کے نام پر اتفاق ہوا ہے اور حکومت اور اپوزیشن اس پر تو پہلے ہی متفق ہو چکی تھی. ذرائع سے ملنے والے اطلاعات کے مطابق پارلیمانی کمیٹی میں ہونے والے اتفاق رائے سے وزیراعظم کو بھی آگاہ کر دیا گیا ہے، لیکن تاحال وزیراعظم عمران خان کی طرف سے سکندر سلطان راجہ کے نام کی منظوری ابھی تک نہیں دی گئی ہے. وزیراعظم کی منظوری کے بعد ہی منتخب اراکین کی نامزدگی کا جو باقاعدہ اعلان ہے یہ کیا جائے گا. سکندر سلطان راجہ کی بات کی جائے تو یہ نام حکومت کی جانب سے تجویز کیا گیا تھا. سکندر سلطان راجہ سابق بیوروکریٹ ہیں اور کچھ عرصہ پہلے ہی گریڈ 22 سے ریٹائرڈ ہوئے ہیں. وہ آزاد کشمیر کے چیف سیکرٹری بھی رہ چکے ہیں اور مختلف اہم وفاقی وزارتوں کے سیکرٹری بھی، جبکہ کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ڈائریکٹر بھی رہ چکے ہیں. جبکہ سکندر سلطان راجہ کو نون لیگ کے زیادہ قریب بھی مانا جاتا ہے کیونکہ وہ سابق وزیراعظم نواز شریف کے سابق پرنسپل سیکرٹری سعید مہدی کے داماد بھی ہیں. بہرحال دیر آئے درست آئے، حکومت اور اپوزیشن کے درمیان چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی کا جو معاملہ ہے گزشتہ کئی ماہ سے لٹکا ہوا تھا، جبکہ ممبران کی تقرری کا معاملہ گزشتہ سال جنوری سے لٹکا ہوا تھا. اب دونوں فریقین کو چاہیے کہ وہ دیگر جو ملکی مسائل ہیں ان پر بھی ایسے ہی اتفاق رائے ہو تاکہ جو ملک میں ایک جمہوری سسٹم ہے، جمہوری اقدار ہے، یہ مزید مضبوط ہو اور جو ملکی مسائل ہیں وہ بھی حل ہوں. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام کے لیے مجھے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. میری آپ سے ملاقات ہوگی کل
مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.